دوستو، کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو سننے میں تو عجیب لگتے ہیں، مگر جب ان کے پیچھے کی حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد حسین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک آصف زدہ ڈھابی کی ہے جو میرے ایک جاننے والے کے ساتھ پیش آئی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ 3 دوست احمد، فہد اور بلال کراچی سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی بس خراب ہو گئی۔ ڈرائیور نے کہا یہاں رک جاؤ، صبح آگے نکل جانا۔ لیکن ان تینوں کو بہت بھوک لگی تھی۔ دیہاتوں سے پتہ چلا کہ کچھ کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جہاں کھانا مل سکتا ہے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ پیدل ہی چلتے ہیں۔ راستہ سنسان اور خطرناک لگ رہا تھا۔ درخت سائے کی طرح جھکے ہوئے تھے اور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کے ساتھ چل رہا ہو۔ کئی کلومیٹر چلنے کے بعد انہیں کچھ روشنی نظر آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن جیسے جیسے وہ قریب پہنچے انہیں عجیب سا احساس ہونے لگا۔ گھروں کے دروازوں پر لالٹین جل رہی تھی اور پورے گاؤں میں مکمل خاموشی تھی۔ گاؤں کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس نے بھورے رنگ کی شال پہنی ہوئی تھی اور آنکھ جلا رکھی تھی۔ تینوں نے اس سے پوچھا، بابا یہاں کوئی کھانے کی جگہ ہے؟ بابا نے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں ایک ڈھابا نظر آیا۔ وہاں ایک بڑا سا دیگ چولہے پر چڑھا تھا اور اس میں سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ڈھابے میں بیٹھے تمام لوگ اپنی کرسیوں پر ایسے بیٹھے تھے ان کی پشت دروازے کی طرف تھی، یعنی کوئی بھی ان کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے اور کھانے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر کھانے کی پلیٹ لے کر آیا۔ جیسے ہی پلیٹ ان کے سامنے رکھی ان کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ پلیٹ میں گوشت نہیں تھا بلکہ جانوروں کے کالے کھر تھے اور سالن میں ایک گدلا سا مائع تیر رہا تھا۔ احمد کے منہ سے نکلا، یہ کیا؟ اتنے میں بلال کی نظر ویٹر کے ہاتھوں پر پڑی اور وہ دہشت سے کانپ اٹھا۔ یہ کیا ہے؟ ویٹر کے ہاتھ عام انسانوں جیسے نہیں تھے بلکہ وہاں بھی جانوروں کے کھر لگے ہوئے تھے۔ احمد کے ہاتھ سے چمچ گر گیا اور فہد کی آنکھوں سے خوف پھیل گیا۔ جیسے ہی انہوں نے ویٹر کا چہرہ دیکھا ان کا خون جم گیا۔ ویٹر کا چہرہ انسان کا نہیں بلکہ کسی درندے کا تھا۔ اچانک ڈھابے کے تمام لوگ دھیرے دھیرے ان کی طرف مڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ مکمل پلٹے تینوں دوستوں کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ سب کے ہاتھ جانوروں کے کھر جیسے تھے اور سب کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں۔ وہ سب ایک ساتھ بولنے لگے، کہیں ان کے ہاتھ ایسے تو نہیں تھے؟ یہ سنتے ہی تینوں کی روح کانپ گئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف دوڑے۔ باہر نکلتے ہی ان کے سامنے ایک ٹانگا آ کر رکا۔ ٹانگے والے نے انہیں حیرانی سے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا صاحب؟ ہانپتے کانپتے احمد نے ساری بات اسے بتائی۔ ٹانگے والے نے غور سے سنا، پھر آہستہ سے اپنا کمبل ہٹایا اور اپنے ہاتھ آگے کیے۔ ٹانگے والے کے ہاتھ بھی کھر جیسے تھے۔ یہ دیکھتے ہی تینوں دوستوں نے ٹانگے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ان کے قدم زمین پر جم گئے۔ پیچھے سے ایک بار پھر آواز آئی، کہیں ان کے ہاتھ ایسے تو نہیں تھے؟ یہ الفاظ ان کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ خوف سے چیختے ہوئے اندھیرے میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ صبح فجر کے وقت ایک مسجد کے صحن میں تینوں بے ہوش پڑے ملے۔ جب انہیں ہوش آیا تو امام مسجد اور کچھ نمازی ان کے گرد کھڑے تھے۔ انہوں نے ساری بات بتائی۔ امام صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا تم لوگ غلط راستے پر چلے گئے تھے۔ وہ گاؤں کئی سال پہلے ختم ہو چکا ہے۔ اب وہاں صرف وہی رہتے ہیں جو دنیا سے مٹ چکے ہیں۔ یہ سن کر تینوں دوستوں کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ احمد نے ہلکی آواز میں پوچھا، تو کیا وہ لوگ؟ امام صاحب نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا، وہ لوگ انسان نہیں تھے۔ کیا یہ سب صرف ایک خواب تھا یا واقعی ایسا کچھ ہوا؟ یہ تو کوئی نہیں جانتا۔
مگر اگلی بار جب آپ کسی سنسان جگہ پر سفر کریں تو یاد رکھیں، ہر راستہ منزل کی طرف نہیں جاتا۔ تو دوستو، کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو اپنی رائے اور تجربات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔